دوستو، مولانا طارق جمیل خانوال کے قریب اپنے آبائی علاقے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کافی عرصے سے خیال آ رہا تھا کہ خواجہ سرا بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے۔ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس خواجہ سراؤں کا ایک گروہ آیا جنہیں انہوں نے تبلیغ کی دعوت دی اور وہ سبھی اللہ کی راہ پر نکل پڑے۔ دعوت دین کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی اور تبلیغ کی جانب راغب ہو گئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ میرے علاقے کے خواجہ سراؤں کو بھی دین اور تبلیغ کی دعوت دیں۔ چونکہ ان لوگوں نے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کرنے کے بعد دین اسلام کی حقیقی روشنیوں کو اپنے دلوں میں اتار لیا تھا، لہٰذا انہوں نے مولانا طارق جمیل کی اس دعوت کو فوراً سے قبول کر لیا۔ حال ہی میں خواجہ سرا اور شوبز کی رنگینیاں چھوڑ کر دین اسلام کی جانب بڑھنے والے خواجہ سراؤں کا یہ گروہ اب مولانا طارق جمیل کے کہنے پر ان کے آبائی علاقے کی جانب ایک خواجہ سراؤں کے گروہ کی جانب ملاقات کے لیے چل پڑا۔ دوستو، جب وہ سب لوگ وہاں پہنچے تو خواجہ سرا ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خواجہ سرا نے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر اپنے گرو جس کا نام بھاگی تھا اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے، جس پر اس لڑکے نے بتایا کہ ایک بندہ ہے، باقی سب مولوی ہیں۔ جماعت کے لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھولیں۔ جب وہ اندر گئے تو کئی خواجہ سرا بیٹھ کر فلم دیکھ رہے تھے۔ جماعت کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنی ہیں۔ اس پر خواجہ سراؤں کا گرو بھاگی بولا کہ اس وقت ہم فلم دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جائیں، پھر کبھی آئیے گا۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ آپ لوگ اطمینان سے اپنی فلم دیکھ لیں، جب یہ فلم ختم ہو چکے تو پھر ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے اور ہم آپ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب خواجہ سراؤں کا یہ گروہ فلم دیکھ چکا اور ان سے مولویوں نے پھر کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ سراؤں نے کہا کہ اب ہماری ڈانس اور ریاضت کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مزید انتظار کیجیے۔ اس پر بھی جماعت کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں، آپ اپنی ریاضت کر لیجئے، اس کے بعد بات کر لیں گے۔ دوستو، تقریباً 1 گھنٹے تک ڈانس چلتا رہا اور جماعت کے لوگ انتظار کرتے رہے۔ خواجہ سرا بھی حیران تھے کہ یہ کیسے مولوی ہیں کہ جا ہی نہیں رہے۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ بعد میں انہیں خواجہ سراؤں نے بتایا کہ ہم نے ڈانس اس لیے شروع کیا کہ مولوی خود ہی توبہ توبہ کرتے اور لا حول پڑھتے ہوئے بھاگ جائیں گے، لیکن جب وہ لوگ وہاں سے نہیں گئے اور ہماری اصلاح کی خاطر وہیں بیٹھے رہے تو باقی خواجہ سرا بھی عاجز آ کر کہنے لگے، اچھا کہو کیا کہنا ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایک نوجوان طارق تھا جو کسی دور میں شوبز میں 1 مین شو کا ماسٹر تھا، مگر اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ اللہ کی راہ پر چل پڑا تھا۔ اس نے خواجہ سراؤں کے گرو بھاگی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں شروع کی۔ جب کچھ دیر وہ دین کی باتیں کرتا رہا تو گرو رضامند ہو گیا اور جماعت کے لوگ اسے لے کر مسجد میں آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھاؤ۔ پھر میں نے بھاگی سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کبھی جمعہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کبھی عید پڑھی؟ تو پھر وہ کہنے لگا، مولانا صاحب نہ کبھی جمعہ نہ نماز نہ عید، کچھ نہیں پڑھا، اور یہ میری زندگی کا اللہ کو پہلا سجدہ ہے جو میں آج کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی عید کی نماز ہی پڑھ لیتے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، اس پر اس نے ایک دل دہلا دینے والی بات کہی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ خواجہ سرا بھاگی نے کہا کہ لوگ ہم سے نفرت اتنی کرتے ہیں کہ ہم کبھی مسجد گئے ہی نہیں، اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو۔ مولانا نے کہا کہ میں نے اس کو محبت اور احترام سے اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا، پھر 2-3 دن تک میں نے اس سے بہت عزت سے اپنے ساتھ رکھا اور کھانا کھلاتا رہا۔ تو خواجہ سراؤں کا یہ گرو بھاگی کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ پہلے انسان ہیں جس نے ہمیں خواجہ سرا ہوتے ہوئے اتنی عزت دی، ورنہ لوگ اور مولوی تو ہم سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے خواجہ سرا سے کہا کہ یہ دین تمہارا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے، تم دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر خرچ کرو۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس خواجہ سرا کے گرو بھاگی پر میری باتوں کا اثر ہوا اور وہ 3 روز کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو لیا۔ تبلیغی دورے پر جانے سے پہلے اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے اور داڑھی رکھ لی۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور تبلیغ کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پہلی صف کا نمازی بن گیا اور قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں میں اکثر لوگ مرد ہوتے ہیں لیکن نفرت انہیں انسان اور مذہب سے دور کر دیتی ہے۔ راہ راست پر آنے کے بعد اس نوجوان نے خواجہ سراؤں والی زندگی چھوڑ دی اور پکا دین کی جانب راغب ہو گیا۔ اس خواجہ سرا نے پھر شادی بھی کی اور وہ بچوں کا باپ بھی بن گیا، لیکن جس دن وہ تبلیغ سے پہلی بار واپس آیا اس نے مجھے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اور کہا کہ مولانا جی میں نے تو توبہ کر لی اور اب دین کی جانب مڑ گیا ہوں۔
मगर मैं तो अनपढ़ हूँ, डांस के सिवा मुझे कुछ नहीं आता और ना ही किसी काम की आदत है, इसलिए वादा करें कि जब तक मैं जिंदा हूँ या आप जिंदा हैं, मेरा खर्चा अब आपके जिम्मे है। मौलाना कहते हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अगर मैं उस वक्त उसके खर्चे का जिम्मा ना लेता तो शायद वो ख्वाजा सरा मायूस होकर दोबारा उसी गुनाह की दुनिया में वापस चला जाता। बहरहाल उन्होंने उनसे वादा किया कि ताहयात उसका खर्चा उठाएंगे। उस अच्छे सलूक और दीन के रास्ते में चलने से उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि उस ख्वाजा सरा ने बाद में बहुत से ख्वाजा सराओं को दीन की जानिब लाने में हमारी मदद की, उनसे तौबा करवाई और उन्हें तबलीग का हिस्सा बनाकर सिराते मुस्तकीम पर डाल दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ रहनी चाहिए कि वो सब मुसलमानों को हर फिक्रों से हर ज़माने में महफूज रखे और हर मुसलमान को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात कुरान करीम फुरकान हमीद में ढूंढता रहे और हम सबको भी पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता